يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدقت يا رب العالمين. میرے محترم دوستوں، کچھ دیر کے لیے نماز جمعے کے بعد آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے، یہ اصل میں اللہ کا ایک حکم ہے، ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. جیسے سورہ جمعہ وہ سورت قرآن کی جس میں جمعے کا ذکر آیا ہے، اسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضلہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، جب جمعے کی اذان ہو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی اذان اور دوسری اذان اس میں کوئی نہیں ہے. جیسے ہی اذان جمعہ ہو اور وہ پہلی اذان ہو، تب سے یہ احکامات لاگو ہو کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے بس پھر جس کام میں بھی منسلک کو چھوڑ دو. اور تو جمعے کی اذان سے پہلے کوئی کام شروع ہی مت کرو، کسی کام کا آغاز ہی مت کرو. اس لیے پھر نماز جمعے کے لیے وقت آئے گا، پھر جلد بازی ہوگی، کچھ پڑھ لیا کچھ نہیں پڑھا. یہ جمعے کی نماز کے لیے جو جمعے کے اول اذان کے بعد جو تقریر ہے، یہ اصل میں جو جمعے کے خطبہ ہے اسی کا خلاصہ ہوتا ہے. چونکہ اہل عرب میں خالی خطبہ جمعہ ہوتا تھا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گیا، عجم بہت بڑی تعداد میں داخل ہو گئے، کہاں کہاں کے لوگ اسلام میں جوک کے جوک آئے. بس وہ فتح مکہ کی دیر تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ اذا جاء میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آیا اللہ کی مدد اور فتح. یہ کون سی فتح مراد ہے؟ فتح مکہ. اور فتح مکہ کے دن اللہ کی مدد بھی جوق در جوق آ گئی. اذا جاء نصر اللہ، جب آیا اللہ کی مدد، والفتح اور مکہ بھی فتح ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تو نے اطراف عالم میں دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں نہیں، جماعت جماعت، گروہ گروہ، قبیلہ قبیلہ، قوم قوم کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد غالباً 8 یا 9 ہجری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے مجاہدین کا ایک دستہ آیا. حضرت اطلاع آئی ہے ایک بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ سے باغی ہیں اور تجھ پہ ایمان نہیں رکھتے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کے دروازے پر دستک دیں، اسلام کی آواز ان کے دروازوں پر پہنچائے. یا رسول اللہ آپ یہ فتح مکہ کی بات ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو ہم اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں، دستک دیں، اسلام کے پیغام اس حکومت کے دروازوں تک پہنچائے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوچ میں پڑ گئے اور پھر سر اٹھا کر فرمایا یہ جس قوم کے لیے صحابہ نے اجازت مانگی تھی، پتہ ہے یہ کون سی قوم تھی؟ ترکی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ترک جا کر ترکیہ کے دروازے پر دستک دیں اور ترکیوں پر اسلام پیش کریں. یہ بہت بڑی سلطنت ہے یا رسول اللہ، جو اسلام کے نگاہوں سے شاید ابھی دور ہو یا ابھی تک کسی کی توجہ نہیں، کیونکہ ہم یہاں کے مسائل میں لگے تھے. اب دور دور تک اللہ نے نگاہ کھول دیے.
حجاز کی سرزمین سب کے سب اسلام کی مطیع ہو گئی. یا رسول اللہ ابھی ہمیں دستک دینے دیجیے. یہ تبوک کا جو معرکہ ہے یہ مشرکین مکہ سے نہیں ہے، نہ مشرکین عرب سے ہے، نہ حجاز کی سرزمین پر دیگر کفار مشرکین سے ہے. یہ تبوک یہ دستک ہے عیسائیوں کے دروازے پر. یہ پہلا دستک تھا، پہلا دستک. اردن تک عیسائیوں کے حد تھے اور تبوک تک تقریباً جہاں جہاں اس قدم پہنچے وہ اسلام کا حد بنتا چلے. زبوک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کا حد شامل ہو گیا. عیسائیوں نے للکارا، حضور نے فرمایا ان کے للکار سے پہلے یہی جولائی جو گزر گئے، جولائی کا مہینہ تھا. حضور نے فرمایا اس سے پہلے کہ عیسائی مدینے پہ حملہ ہو، ایک تبوک ایک حنین، یہ دونوں کے دونوں یہ دفاعی جنگیں نہیں تھے. احد، بدر، خندق، بنو قریظہ، بنو نذیر، صلح حدیبیہ، خیبر، یہ جتنے ہیں یہ تقریباً دفاعی جنگیں تھے. دفاعی. حنین اور تبوک یہ دفاعی لڑائیاں نہیں تھی. یہ میں نے تقریباً 3 سال کا عرصہ فوج میں گزارا اور اس وقت میں تقریباً فوج ہی سے منسلک رہا. اور شاید آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں، تقریباً فوجی ٹریننگ میں نے مکمل کی. اس وقت جوانی کا عالم تھا. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 78، 79، 80 کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 سال میں فوج میں رہا. سب سے پہلا جو میں نے جمعہ پڑھایا وہ 50 بٹالین ایمی سینٹر کی جامع مسجد میں میں نے جمعہ پڑھایا. وہیں سے میرے جمعے کا آغاز ہوا جو ابھی تک الحمدللہ جاری ہے. پھر رکا میں نہیں. 43 سال پورے ہو گئے، 44 پہ شروع ہو گیا جمعہ پڑھاتے ہو. اور سمجھ یہ لیجئے کہ 20 سال کی عمر میں، بلکہ 19واں سال بس اختتام پذیر تھا، 20 شروع ہونے کے تک میں نے پہلے جمعے کی نماز پڑھا. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کے تحدیث بھی نعمت کے طور پر ایک بہت بڑی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں. اس وقت پھر میں ایمی سینٹر جو ابھی بھی بہت بڑا ایمی سینٹر کی بٹالین ہے، 7 مہینے پھر میں نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی. اس میں سب افسران تھے، سب اعلیٰ رینک کے والے تھے. بس اللہ کی شان ہے ان پر میری بات آ گئی. ان میں سے اکثر جو بڑے بڑے عہدے والے کرنل تھے، بریگیڈیئر کے عہدے کے تھے، انہوں نے میرے حق میں یہ کہا کہ ہم آپ کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیپٹن کا رینک دیں گے. بلوچستان کوئٹہ کی 2 مساجد ہیں جس کے خطیب کیپٹن کے رینک کے ہوتے، باقی صوبیدار میجر کے رینک کے. ایک اسٹاف کالج کے امام، ایک ایمی سینٹر کے امام، یہ کیپٹن کے رینک کے ہوتے. آپ کو ہم وہ عہدہ دیں گے. میں نے کہا تو بریگیڈیئر صاحب سے میں نے کہا سر اگر محسوس نہ کرے تو مجھے اجازت دیے، میں فوج میں رہنا نہیں چاہتا. سخت زندگی ہے. میں نے کہا یس سر، نو سر، بیٹھ جاؤ سر، کھڑے ہو جاؤ سر، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہماری بلوچستان کی مٹی ایسی ہے، یہاں کا بلوچ ہو یا پٹھان، یہ یس سر نو سر مسئلہ ان میں نہیں آتا ہے. یہ ریڑھی لگا کر کیلے بیچ دے گا لیکن فوج میں سپاہی بن کر نہیں جائے گا. عجیب مٹی ہے. اس میری بھی وہی مٹی تھی کوئٹہ کی. وہ مجھے کیپٹن کے رینک جانا چاہتے تھے اور میں انکار کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں بس مجھے ٹریننگ ہوگی، ضرورت ہوئی حاضر ہوئی. میرے یہ ہڈی ابھی بھی درد کر رہا ہے کبھی کبھی. انہوں نے مجھے اسٹین گن، مشین گن، یہ جتنی گنیں ہیں، جتنی بم ہیں، یہ سب چلانے کا ہنر سکھایا. تو اسٹین گن جو زمین پر تھا مجھے کہا کہ آپ فائر کر دو لیکن اس پر زور لاؤ. میں سمجھے کہ زور یہی ہے کہ اس کے ساتھ لگاؤ. میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اس گن کے ساتھ یہ ہڈی لگاؤ. ان کا خیال یہ تھا کہ پورا زور اس گن پر لگاؤ. میں نہیں سمجھ سکا.
وہ جو ایک فائر ہوا اور گن پیچھے آیا میرے اس کا، یہ ہڈی میری ٹوٹ گئی. پھر اس ایک کے بعد میں تو ہوشیار ہو گیا، لیکن ابھی تک کبھی کبھی یہ جگہ درد محسوس ہو رہا ہے. تو چونکہ ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک ٹریننگ تھا، تو بہرحال اس میں تقریباً مجھے مہینے میں ایک دفعہ یا کبھی مہینے میں 2 دفعہ پوری ایم ای سینٹر کی بٹالین، جو پوری بٹالین تھی، اس سے 1-2 دفعہ مجھے گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے پورے سپاہیوں سے، جیسیوں سے، افسران سے بیان کرنا پڑتا. تو ان کا ماٹو تھا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. یہ ماٹو تھا فوج کا، یہی عنوان کا مین مرکزی یہی ہوتا تھا اسی حوالے. تو اس میں میری بہت مطالعہ ہوا جنگوں کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے، صحابہ کی جنگوں کے. تو یہ وہ مطالعہ جو اب ذہن میں کبھی تازہ تازہ ہو جاتا ہے. یہ اس وقت میں کہ 2 قسم کے جنگ ہوتے ہیں، ایک دفاعی، ایک اقدامی. یہ میں اردو یا عربی میں کہہ رہا ہوں، انگلش کے اس کے نام بڑے آسان سے ہیں. اقدامی اور دفاعی. دفاعی یہ ہے کہ آپ کے ملک پر دشمن آئے، آپ دفاع میں لڑیں. اور اقدامی یہ ہے کہ دشمن کی تیاری ہو، آپ کو اطلاع ہو قبل اس کے کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے. آپ تیاری کی حالت میں آپ یہ چاہتے ہو کہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ دوں، آپ تیار ہیں، آپ جا کر پہل کر کے دشمن کے تیاری پر حملہ کریں. جیسے جس وقت 65 کی لڑائی کیا کیا تاریخ میں آتا ہے، اس وقت انڈیا کے جہاز تیار کھڑے تھے انڈیا کے اس بارڈر کے ہوائی اڈے پر جو پاکستان کے بالکل قریب ہے، لاہور کے قریب کوئی تھا. بس وہ 8-9 طیارے تھے، بالکل 65 کی جنگ تیار تھے. اللہ نے پاکستان کو یہ طاقت دے دی. اس کا ایک فرزند بیٹا جو تھا تو محمد عالم، اس کو ایم عالم کہا جاتا ہے. اس کو اللہ نے دل میں دی. اس نے کہا ہم تیاری کی حالت میں اجازت مانگی. اس نے جا کر انڈیا کی تیاریں اڑنے سے پہلے اسی ایئرپورٹ پر انڈیا کے تمام جہازوں کو ناکارہ کیا. یہ کہتے ہیں اقدامی. یہ بالکل اسلام میں جائز ہے کہ دشمن کے حملے سے پہلے آپ حملہ کر کے اس کی دفاعی قوت کو تار کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے باقی جتنے بھی غزوات ہوئے سب اقدامی ہیں سوائے حنین اور تبوک کے. یہ 2 لڑائیاں جو ہیں یہ اقدامی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جا کر حملہ کیا. باقی دشمنوں نے حملے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر یا مدینے کے قریب رہ کر، جیسے بدر میں صرف حفاظت کی ہے، بچاؤ کی. تو میرے محترم دوستو، وہاں بھی دستک تھا، مسلمانوں نے دے دیا. عیسائیوں کو بتا دیا کہ مسلمان تیاری کی حالت میں ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتے. یہاں یہ ہوا کہ یعنی مسلمانوں نے اجازت ترکوں کے لیے جب مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر اٹھا کر فرمایا اللہ نے میرے دل میں یہ الفاظ القاء کر دیے، اترک ترکا. یہ الفاظ حدیث کے، اور حضرت فرماتے یہ الفاظ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیے، اترک ترکا. ترکوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ترکوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ ایک دن خود بخود پورا ترکی اسلام کے آستانے پر جھک جائے. بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان ہے. حضور نے فرمائی یہ ایک ہی دن آستانے اسلام پہ جھک جائے گا. ان کو لڑائی کے ذریعے نہیں لانا ہے، ان کو دعوت کی لائن سے لانا ہے. بالفاظ وہی ہوا. غالباً حضور سے انتقال فرما چکے تھے اس وقت کہ جب پورا ترک اسلام کے استانے پر آئے. ترکیہ ایک دن مسلمان ہوا، انڈونیشیا ایک ہی دن مسلمان ہوا. اس کا بھی بعین یہی حال ہے جو ترکی کا. تاجروں کی جماعت بھی تھی. یہاں 4 تاجر آئے تھے انڈونیشیا میں، اور چین میں 8 تاجر گئے. آج جو کروڑوں کی تعداد میں چین میں ہمیں مسلمان مل رہے، خدا کی قسم یہ 8 تاجروں کا کمال. مسلمان تاجر بعد میں تھا، داعی پہلے تھا.
مسلمان باقی سے بعد میں تھا، داعی پہلے تھا. الحمدللہ کئی ملک اسلام کے افسانے پر ایک ہی دن ڈوب گئے. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. فتح مکہ کے بعد لوگ اسلام میں ایسے داخل ہوتے چلے گئے، غول کے غول، گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت، قوم کے قوم، ملت کے ملت، ملک کے ملک اسلام میں آتے چلے. تو میرے محترم دوستو، بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ایک دوسری طرف ہمیں اسلامی تاریخ دوسری حالت میں بھی ملتا ہے. خدا کی قسم یہ اگر یہ اپنوں کی لڑائی نہ ہوتی، اگر اپنے منافق غلط روپ پہ لے جاتے، آج پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ. سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ 12 کلمہ گو تھے. ہماری جتنے آپس کی لڑائی ہوئی کلمہ گو تھے دونوں طرف. بس کیا کریں، دشمن اللہ راہ پر. اب دیکھیں جنگ صفین کی بات لوگ کرتے، میں نہیں کرتا. اس لیے ہماری ماں باپ کی لڑائی ہے، آپ ماں کے ساتھ دو گے کہ باپ کے ساتھ؟ آپ یہ کہو گے بس جانے دو یار، ماں باپ کی بات ہے بس جانے دو. ہمارے لیے ماں بھی معظم ہے، باپ بھی، دونوں ہمارے، بس جانے دو. صفین کی بات نہیں کرتے. صفین بھی ایسے صلح ہو گیا حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان، کچھ بھی نہیں بچا، صلح ہو گیا. منافقین کی جماعت ایک وہاں تھا ایک یہاں تھا. بدبخت ابن سبا کا ٹولہ ملعون، وہ تو آئے تھے دونوں کو امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑانے کے لیے. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں صلح ہو گئی. ہمارے وہ جو منافقت تھی وہ ختم ہو گئی. دونوں آپس میں پیار، سب گلے مل گئے. رات شاہ کو صبح انہوں نے اپنا راستہ لینا تھا، انہوں نے اپنا راستہ لینا تھا. یہی منافقین نے اس خیموں سے تیر برسایا ان خیموں کی طرف، وہاں سے تیر برسے. ان دونوں نے سمجھے کہ حملہ ہو. صبح مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں، عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ بھی شہادت کے مرتبے پر پائے. جب کوزہ پہاڑ پتہ چلا کہ کوئی مسلمان اس میں منافقتی کردار، اگر یہ جنگ صفین نہ ہوتا، خدا کی قسم نہ سنی مسئلہ ہوتا نہ شیعہ، خیر سے. لیکن منافق نے ہمیں کنی کرے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی اس قسم کی منافقین کا، اس قسم. کوفہ لا یوفا، کوفہ نے کبھی وفاداری نہیں. ناز عثمان غنی پر حملہ کرنے والے بھی یہی کوفی تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے مقام پر فائز کرنے والے یہی. ایک شاعر روزان جب آ رہے تھے، حسین نے راستے سے پوچھا کوفیوں کا کیا حال ہے؟ روزان شاعر نے کہا آپ وہیں جا رہے ہیں، آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں. حسین نے کہا 35,000 خطوط آئے ہیں بیعت کے لیے، وہیں جا رہا ہوں. فرمایا فروزان نے سیدنا امام حسین سے خدا کے لیے کوفیوں پر پرواز کر. اب بھی میں کہتا ہوں 2 ٹوک بعد میں فروزان نے کہا اس کی دل اب بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کی تلواریں محبتیں کریں گے. جو آخری نماز ان دشمنوں نے بھی ادا کی، امام حسین کی قیادت میں امامت میں ادا کی، اور بعد میں یہی امام حسین سے حاصل بن گئے. دل تو چاہتا تھا یہاں، لیکن تلواریں کی. بس اس منافقت نے ہمارا بیڑا تاریخ لے کر درد دل پیش کرو کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے تاریخ میں ہمارے ساتھ، کیسے ہمیں دشمنوں اور اخیار نے رون ڈالا تاکہ یہ نہ ہو سکتا. ملت کفر مٹ چکی ہے. بس اللہ سب کی بات نہیں. بس میرے محترم دوستوں، یہ پاکیزہ دن ہے، آپ بس ذکر و اذکار میں رہے. داشہ دی کیا پختہ
یزید نو شاه امام حسین شاه یا امام حسین د حکومت زبرت چې دې په دا کې ګایي حضرت امام حسین هم لاړې الله ته پیټ شو یزید هم الله ته پیټ د دوانو فیصله سودا ان کی فیصلہ ہو چکا ہے ہم کیوں اپنی زبان کو چھوڑ امیر معاویہ حق پہ سے چھوڑ دو کیا فائدہ دونوں اللہ کے حضور پہنچ گئے دونوں کا فیصلہ ہو چکا حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے کہا یا خواجہ حضرت امیر معاویہ حق پہ تھے کہ حضرت علی حق پہ تھا سوچ لیجیے فرمایا حضرت امیر معاویہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے حضرت علی بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے دونوں کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا میری زبان کو کیوں گندا رہنے ہم سے جو پوچھا جائے گا اسی کی ہم فکر کریں اپنی نمازوں کی فکر کریں اپنی عبادت کی فکر کریں ذکر و اذکار 5 باتوں کو لازم پکڑو خدا کی قسم پریشانی نہیں ہوگی سچی توبہ کرتے رہے توبے کے بغیر زندگی یہ ہے اچھے اچھے لوگ چلے موت سے کسی کو جائے فرار نہیں آپ کے بلوچستان یا کوئی کے کور کمانڈر نے اب اتنے بڑے اونچے پر فائز جنرل وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے ہم خاک کریں گے پورا فوج جس کے دفاع پر تھا پورا فوج یہ مجھ سے پوچھو کور کمانڈر کی حیثیت کیا ہوتی ہے بچا گئے دوسرے بھی جنرل تھا بچا گئے بریگیڈیئر بھی جنرل کی رینک کا ہوتا ہے بچا لیا اپنے آپ کو کہاں چلے گئے اللہ نے بتا دیا جو چیز سامنے آ رہی اس کا فکر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا کوئی کسی کو نہیں یہ باڈی گارڈ نہیں یہ چوکیدار کوئی نہیں کچھ بڑے بڑے ہستے علامہ رحمتوں کے سامنے سے کیا رہے کیا اس کو ایسے پھول بھی آگے کا سب جو راک میں تبدیل ہو گئے ان کے کیا ہو اللہ رحم تو معاملے بھی اللہ کے پاس جانے ایسے انسان بھی ہوتے بڑے ہو جائے رات کی تبدیل ہو جاتی کیا کرتا اللہ بڑے بے نیاز ہے اللہ بڑے عظیم ہے بس ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے کل اللہ کے حضور جا کر اللہ جو ہم سے پوچھے سچی توبہ کرو اپنے آپ کو تو بھی کیا رکھے دوسری چیز جب بھی کوئی عمل کرو اچھا عمل اس میں اخلاص ہو للہیت اللہ کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اسی پر انشاءاللہ اللہ آپ کو درجہ دے دے اور تیسری بات ذکر کی حالت بازار میں جا رہے ہو تب بھی ذکر کرو راستے میں جا رہے ہو تب بھی خدا کی قسم یہ راستے آپ پر کر قیامت کی دن گواہی دے گھر سے نکلتے وقت گھر میں جاؤ روزی کے لیے پریشان ہوتے گھر میں جاؤ کوئی ہو نہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دفعہ تو کرسی پڑھو 30 دفعہ قل اللہ پڑھو خدا کی قسم آپ کے گھر میں رزق کے دروازے بند نہیں ہو کر کے تو دیکھو سلام کے ساتھ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام السلام کوئی ہو یا بچہ ہو اس کو بھی سلام حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک باپ گھر میں داخل ہو چھوٹا بچہ ہے اگر اس کا عقل ہو اگر وہ سلام نہ کرے یہ بچہ باپ سے کہہ سکتے ابا واپس جائیے سلام ڈال کر واپس آئیے کہہ سکتا ہے سلام عادت ڈال سب جب آپ السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوں گے خدا کی قسم اللہ کی برکت کی دروازے کھولے نہیں چپکور کی پیریانا پیسے راتی کھیر الاڑی سی بے برکتی ہے بکور کی چرازی کرتے سلام کنور نہیں کور والا واقعی سے سلام اچھا آدمی وہ صوفی و نواغت برانی کور والا دم نالے دے بھی السلام علیکم کیا پر دیکھتے ہیں دمر شرم دا کور والا کور والے واقعی سے سلام اچھا کیا نہیں صوفی سے سلام اچھا ادوئی میں الکرسی یہ پلا ہوا ہے درے پلا قل واللہ انشاءاللہ ستا فکور کی در رزق دروازے با کسر نہ بندی تو یہ ہر کام اخلاص ذکر اللہ کا ذکر ہے اور چوتھی چیز فضول کا ہو سب میں آپ کو فضول گفتگو کیا جہاں بھی جاؤ فضول مجلس ہو جہاں بھی جاؤ کسی کام کا مجلس نہیں ہر فضول مجلس لے کر کے بیٹھے ہوں گے میں اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرتے کتنا اچھا اور آخری بات 5ویں بات
اپنی گھر میں اپنی میز پہ دینی کتب، ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، مولانا منظور نعمانی نے لکھی ہے، آپ سب سے درخواست اتنی سی یہ لے کر اپنے ٹیبل پر 24-25 باتیں ہیں میرے خیال میں، اتنی باتیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسلام ہے کیا، یہ چھوٹی اسلام کیا ہے، اس طرح چھوٹی چھوٹی تنبیہ الغافلین ایک چھوٹی کتاب ہے، اسلام کیا ہے ایک چھوٹی کتاب ہے، میری نماز ایک چھوٹی کتاب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے ٹیبل پر رکھ، جب بھی آؤ اس کو مطالعہ پھر نشانی لگائیں آپ، خدا کی قسم مزے اٹھاؤ جیسے کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، جب بھی کتابیں پڑھو گے ایسا لگے گا جیسے کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے۔ اللہ تمام باتیں کرنے سے